تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سب حضرات درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ساتھیوں سے گزارش ہے اگلی صفوں میں آئیں. یہ ساتھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں خالی ہے سب مسجد. یہ مسجد خالی پڑی ہے، آگے آ جائیں. قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اگلی صف کا ثواب کتنا تھا جو ہم بالکل لاپرواہی کر کے چھوڑ دیتے ہیں. یعنی ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے اس سرے سے کہ اگلی صف میں کتنا ثواب ہمیں زیادہ ملے گا. ہم آگے بڑھ کے بیٹھ جائیں. بھائی ہر آدمی آتا پیچھے ٹیک لگانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو اگلی صف کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے کہ اگلی صف میں ثواب زیادہ ہے. حالانکہ دنیا کے لیے تھوڑے تھوڑے نفع کے لیے ہم کتنا آگے بڑھنے کی اور دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق، مالک، رازق ہیں. سب تعریفیں اسی کی ہیں. اس کے بے شمار احسانات و انعامات ہیں. یہ ساری کائنات اس کی نعمتوں کا مظہر ہے. اسی کے فضل سے ساری کائنات کا وجود ہے. اور جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے ساری کائنات کو زیر و زبر کر دیں گے، فنا کر دیں گے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ کی بڑی ذات ہے، وہی عبادت کے لائق ہیں، وہی مسجود خلائق ہیں. ساری مخلوق کے سجدے کے لائق وہی ہیں، اسی کو سجدہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری صفات بیان فرمائی اور ساتھ میں فرمایا الہ مع اللہ. بتاؤ تو صحیح، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے جو یہ کام کرتا ہے؟ سارے باغات کا اگانا، رزق دینا، نہروں کو جاری کرنا، مجبور اور بے بس اور بے کسوں کی فریاد سننا،
اندھیروں میں سیدھے راستے کی رہنمائی کرنا، دن اور رات کو پیدا کرنا، آسمان سے پانی برسانا، یہ کون کرتا ہے؟ ہر ایک سوال کے بعد اللہ فرماتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، بتاؤ بھائی اس کائنات میں کوئی اور ہے جو یہ کر سکتا ہے؟ ان میں سے کوئی ایک کام کر سکتا ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں، کوئی ولی بھی نہیں کرتا، کوئی نبی بھی نہیں کرتا، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہذا هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین الدین، وہی ہمیشہ سے زندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس اسی کو پکارو، خالص اسی کے لیے عقیدہ کرتے ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام فرمایا، ہمیں رمضان مبارک کا بابرکت، مقدس، عظمت والا، فضیلتوں والا مہینہ عطا فرمایا۔ آج اس مہینے کی 25ویں تاریخ ہے اور بقیہ 4 یا 5 دن باقی ہیں، اختتام پر ہے۔ اسی طرح آج جمعہ بھی ہے، آخری جمعہ ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں، مختلف باتیں عرض کی جائیں گی، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جمعۃ الوداع ہے، اس کی شریعت میں کوئی الگ سے حیثیت نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ پچھلے جمعے کی حیثیت کچھ اور تھی اور اس جمعے کی فضیلت اور خصوصیت کوئی الگ ہے، ایسا نہیں۔ اور اس جمعے کے لیے شریعت کی نظر میں کوئی الگ سے احکام بھی نہیں ہے۔ ہاں، جیسے رمضان کا ہر دن بابرکت ہے، آج کا دن بھی بابرکت ہے، جیسے رمضان میں عام دنوں میں جمعے کا دن افضل و اعلیٰ ہوتا ہے، تو اسی طرح رمضان کے دنوں میں بھی جو جمعے کا دن ہے وہ باقی دنوں سے افضل و اعلیٰ ہو۔ زیادہ سے زیادہ آدمی عبادت کرے، رجوع اللہ کرے، توبہ استغفار کرے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوئی الگ سے کوئی تہوار، کوئی خاص جشن، کوئی خاص عبادت، مخصوص انداز میں کوئی نوافل وغیرہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں میں جمعۃ الوداع کے نام سے بہت ساری خرافات، بدعات مشہور ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اس انداز سے اتنی رکعتیں پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، فلاں کام کر لو تو یہ ہو جائے گا وغیرہ، یا بعض لوگ کہتے ہیں 4 رکعت مخصوص انداز میں پڑھ لینے سے ساری عمر کی نمازیں قضا ہو جائیں گی۔ ایسا کوئی کنسپٹ نہیں شریعت میں، نمازیں پڑھنے سے ادا ہوتی ہیں، جب تک آپ ان کو ادا نہیں کریں گے، قضا نہیں کریں گے، وہ قضا نہیں ہوں گی۔ بہرحال یہ جمعہ آخری ہے، پھر جمعہ نہیں ملے گا، پتہ نہیں زندگی میں پھر کہیں یہ دن ملے نہ ملے، بلکہ یہ سارے دن ہی آخری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ رمضان کا مہینہ اللہ کے فضل سے ہمیں ملا ہے، کسی کی طاقت سے، کسی کی سمجھداری ہوشیاری سے نہیں ملا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں ملا۔ اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری عبادات کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ بہت ساری عبادات کی توفیق بھی عطا فرمائی، مسجد آنے کی توفیق عطا فرمائی، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، کچھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، کچھ ذکر و عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، کچھ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں، اللہ کا فضل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میری نعمتوں کی شکر ادا کرو گے تو میں اور بڑھا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے نیکی کی توفیق ہو جانا، تو پہلے نمبر پر تو ہم اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ کم از کم یہ تو ہوا کہ ہم نے روزے رکھ لی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اصل بہت بڑا
جو رمضان کی مغز ہے، بنیاد ہے، وہ تو رمضان کے روزے ہیں۔ یہ فرض کیا اللہ تعالیٰ نے، رمضان کا خصوصی تعلق رمضان کے روز سے۔ اللہ کا فضل ہے، ہمیں رمضان کا پتہ چلا، رمضان کے روزے رکھے، اللہ نے صحت عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی، ہمت عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی، اور ہم نے روزے رکھ لیے، الحمدللہ۔ اس پر اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے۔ ورنہ دنیا میں کتنے ایسے مسلمان گھرانے ہیں، کافر نہیں، مسلمان گھرانے ہیں، رمضان آیا اور گیا ان کو پتہ بھی نہیں کہ رمضان کیا تھا اور کیا کرنا تھا۔ معمول کے مطابق وہ زندگی گزار رہے ہیں، صبح وہ اپنے ٹائم پر ناشتہ ہو رہا ہے، دوپہر کے کھانے ہو رہے ہیں، اور ان کو رمضان کا احساس تک بھی نہیں ہے۔ ایسے جانور بھی ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم، ایسے گنگے بہرے جانور بھی ہیں جنہیں کوئی اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں ہے۔ پھر بعض تو ایسے ہیں کہ خود روزہ بھی نہیں رکھتے، دوسروں پر ظلم بھی کرتے ہیں، روزے داروں کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، روزے داروں کا مذاق اور تانا بھی اڑاتے ہیں، تانا مارتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ کتنے ایسے ملازمین، کتنے ایسے ماتحتوں کو ہم نے خود آ کر انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے صاحب جو ہیں وہ اس طرح ہمارے ساتھ سختی کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا ہم سے منگواتے ہیں، ہم سے رکھواتے ہیں، ہم گناہگار ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اور ذرا سا اگر بات کر دی، بھئی میرا روزہ ہے، مجھے کیوں گناہگار کرو، تو کہتے ہیں فوراً جاؤ دفع ہو جاؤ، نوکری سے نکال دو۔ اور یہ کہیں باہر کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کی بات کرو۔ الٹے سیدھے الفاظ بولتے ہیں جس سے وہ ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو بھائی میں اور آپ اس وقت شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے گھرانوں میں پیدا کیا، ایسے ماحول میں پیدا کیا، ایسے معاشرے میں پیدا کیا، مسجدوں سے تعلق جوڑا، تو جتنا ہم شکر ادا کریں گے انشاءاللہ یہ نعمت بڑھے گی اور ہماری نسلوں میں باقی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ایک تو ہم دوسری بات یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر تم میری نعمتوں کے شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ کر دوں گا۔ یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوئی، یہ ہماری سمجھداری سے، ہماری ہوشیاری سے، ہماری نیکی اور تقوی سے کچھ نہیں ہوا، یہ سب اللہ کے فضل سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہوا ہے۔ ہمارے بزرگان دین، اولیاء اللہ، علماء کرام، کئی معمول لکھا ہوا ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں رمضان کے روزوں کی توفیق عطا فرما، صحت عافیت کے ساتھ تراویح کی توفیق عطا فرما، ہمیں فلاں اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اس لیے ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس پر ناشکری نہ کریں کہ جی روزے رکھ لے تو کیا ہو، یہ کون سا کوئی تیر مار لیا، نہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ تو نے مجھے توفیق تو عطا فرمائی۔ لیکن دوسرا کام جو اس کے ساتھ ساتھ کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی ہے۔ بھائی ایمان اسی کا نام ہے، امید بھی لگانا کہ اللہ تو نے توفیق عطا فرمائی، انشاءاللہ تو قبول فرمائے گا، لیکن ساتھ ساتھ میں ڈرنا بھی ہے کہ یار جیسے روزہ رکھنا چاہیے تھا ویسے نہیں رکھا، جیسے نماز خشوع و خضوع سے پڑھنی چاہیے تھی ویسے نہیں پڑھی، جیسے تلاوت کرنی چاہیے تھی ویسے تلاوت نہیں کی۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تلاوت کرتے ہیں اس کتاب کی جیسا کہ تلاوت کا حق ہے، سمجھ کر، تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، آیات جہنم پر ڈرنے کے ساتھ، پناہ مانگنے کے ساتھ، آیات جنت پر خوش ہونا اور اللہ سے سوال کرنا کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما، اللہ کی وعیدوں پر ڈرنا، اللہ کے وعدوں پر خوش ہونا وغیرہ۔
یہ آیت تلاوت کا حق ہے۔ لازمی بات ہے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ تو ساتھ ساتھ میں اللہ سے ڈرنا بھی، ہم جو نمازیں پڑھنی کیسے پڑھنی چاہیے تھی، لازمی بات ہے ہم میں سے کسی نے ویسی نمازیں نہیں پڑھی۔ اللہ کی توفیق پر شکر بھی ادا کرنا، لیکن اپنی کمی کوتاہیوں پر اللہ سے معافی بھی مانگنا۔ 18ویں پارے میں آیت ہے، نیک مومنین کی صفات بیان فرمائی ہے، ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی ہے، اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں جو کچھ دیتے ہیں ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، اس بات سے لرز رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس آیت میں اور اس سے پچھلی آیات میں تو ایمان والوں کی صفات بیان ہو رہی ہے، نیک اعمال کی صفت بیان ہو رہی ہے، اور اس آیت میں کہا جا رہا ہے دیتے ہیں یا کرتے ہیں، جو کرتے ہیں مطلقاً ہے، یعنی جو بھی عمل کرتے ہیں ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں۔ تو اما عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اس آیت میں اعمال سے مراد برے اعمال ہیں؟ کیونکہ آدمی برے اعمال کر کے ڈرتا ہے، لرزتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ اس آیت میں اعمال سے مراد برے اعمال نہیں بلکہ نیک اعمال ہیں، اور یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نیک اعمال کر کے ان کے دل لرزتے ہیں کہ ویسے نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے۔ جہاد کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، سارے اعمال اچھے ہیں، معاملات بھی ٹھیک، معاشرت بھی ٹھیک، بیوی بچوں کے حقوق بھی صحیح ادا کر رہے ہیں، والدین کے حقوق بھی، پڑوسیوں کے حقوق بھی، لیکن یہ سارے حقوق ادا کرنے کے بعد بھی دل لرز رہا ہوتا ہے، کانپ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے سارے حقوق صحیح ادا کیے یا نہیں کیے۔ پھر ایک اور آیت ہے سورہ زاریات میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک لوگوں کی، جنت اہل جنت کی صفات بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، رات کو بہت کم سوتے ہیں، یعنی اکثر رات عبادت میں گزارتے ہیں۔ اب تو جب پوری رات عبادت میں گزاری تو پھر تو آدمی کو دندنانا چاہیے تھا، بھائی خوش ہوتا، واہ مزے ہو گئے، میں نے تو اتنی عبادت کر لی، پوری رات میں نے عبادت کی بھائی۔ لیکن فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو اللہ سے معافی مانگنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ معاف فرما دینا۔ تو اس آیت کے سوال، اس آیت پر بھی اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا یا رسول اللہ پوری رات جب اللہ کی عبادت میں گزاری، صبح کو معافی کس چیز کی؟ سبحان اللہ، پوری رات جب عبادت میں گزار دی پھر صبح کس چیز کی معافی؟ فرمایا رات بھر عبادت کی معافی۔ اللہ اکبر، کہ عبادت ویسے نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی، عبادت ویسے نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی۔ حضرت حکیم محمد تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا بہت بڑا فضل یہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالی ہماری عبادتیں قبول فرما لیں، ہمارے منہ پر نہ ماریں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالی فرماتے ہیں والمستغفرین بالاسحار، کچھ لوگ ایسے جو سچے ہیں، اللہ کی اطاعت گزار ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، روزے رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور صبح سویرے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنے والے۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سب نیک اعمال بیان فرمائے، لیکن یہ جو سب نیک اعمال کرنے والے نا، یہ صبح سویرے اٹھ کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ جو کچھ کیا ہے ہم
جیسے کرنا چاہیے تھا ویسے نہیں کر سکے، ویسے خشوع نہیں، ویسے اخلاص نہیں، ویسے للہیت نہیں، یہ اللہ معاف فرما دیں۔ تو خلاصہ یہ میرے عزیز بھائیو دوستو، جو اللہ نے ہمیں نیک اعمال کی توفیق بھی اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے معافی بھی مانگیں کہ ویسے نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا، جس طرح اعمال کرنے چاہیے تھے ویسے، تو اس لیے تکبر میں مبتلا نہ ہو، فخر و غرور میں مبتلا نہ ہو۔ جس عمل کی بھی اللہ نے توفیق دی وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے توفیق دی، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے توفیق ہمیں دے دی، اور ساتھ ساتھ ڈر بھی ہو کہ اللہ ہمیں سے اس میں لازمی کوتاہی ہوئی ہوگی نہیں، ہوئی ہے، 100% ہوئی ہے۔ صحابہ کرام یہ اعمال کر کے لرزتے تھے، کانپتے تھے، ڈرتے تھے، تو میرے اور آپ کے اعمال صحابہ کے اعمال کے مقابلے میں ہماری کیا حیثیت؟ کوئی حیثیت۔ زمین و آسمان کا فرق کم ہے، ہمارے اعمال کا فرق بہت زیادہ ہے، ہزاروں زمین و آسمان ملا لیے جائیں صحابہ کے اعمال سے، ہم اتنے دور ہیں، تو ہم تو صرف نقل کرنے والے ہیں بھائی۔ اس لیے بار اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں، تکبر نہ کریں، شکر اللہ کا کریں، اور لوگوں پر فخر و غرور نہ کریں کہ میں نے تو بڑا کام کیا اور تو بیکار ہے بھائی، میں تو جنت کا ٹھیکیدار اور تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے بھائی، وہ جانے، اس کا کام جانے، شریعت کے خلاف کیا ہے تو غلط کیا ہے بس، دنیا میں غلط کیا ہے بس، باقی آخرت میں کیا ہوگا وہ جانے، اس کا کام جانے، اللہ جانے۔ تیسری چیز بھائی جو رمضان سے متعلق خاص اہم بات ہے وہ یہ کہ ہم اپنے گناہوں کی کثرت سے معافی مانگیں۔ ایک تو نیک اعمال پر ڈرنا، ایک مطلقاً گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ کہ مشہور حدیث رمضان سے پہلے میں نے بیان کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ منبر پر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر جب پاؤں رکھا تو آمین فرمایا، دوسری پر رکھا تو آمین فرمایا، اور تیسری پر رکھا تو آمین فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے آمین کیوں کہا؟ کہا جبریل آئے تھے اور انہوں نے 3 دعائیں مانگی، جبریل اللہ کے حکم سے آئے نا بھائی، 3 دعائیں مانگی۔ ہر سیڑھی پر جب پاؤں رکھا تو اس سے پہلی سیڑھی پر جب پاؤں رکھا دعا مانگی کہ جس شخص پر رمضان کا مہینہ آ جائے اور وہ اپنے گناہوں سے معافی نہ مانگے، یعنی پھر بھی گناہ گار ہے، توبہ نہیں کر رہا، تو وہ برباد ہو جائے۔ یعنی ایسا بابرکت مہینہ آیا جہاں شیاطین کو باندھ دیا گیا، رحمتیں رحمتیں تھی، موقع تھا کہ آج اپنے سارے گناہوں سے معافی مانگ لیتا، لیکن اس کا وہ اتنا پتھر دل، سنگ دل، اتنا اس کا دل پتھر کی طرح، پہاڑ کی طرح سخت تھا، اس کو اثر ہی نہیں ہوا، وہ کہتا نہیں مجھے نہیں معافی مانگو۔ دوسرا وہ شخص جس کے سامنے جناب رسول اللہ کہیں سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجیں تو اس کو بھی وہ بھی برباد ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص جس کے ماں باپ دونوں یا ایک اس کو بڑھاپے میں مل جائیں، یعنی اس کی عمر میں بوڑھے ہو جائیں، ماں باپ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ایک، بڑھاپے میں والدین کی خدمت سب سے مشکل کام ہے، جوانی میں نہیں۔ جوانی میں تو بہت سارے مطالب و اغراض و مقاصد ہوتے ہیں والد سے، والد کے بعد اختیارات ہوتے ہیں، لالچ میں بھی سب آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں، بھائی پیسہ ہے، دولت ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، سب ابا کے پاس ہے، ورنہ ابا تو گھر سے نکال دے گا۔ تو بڑھاپے میں دونوں یا ایک مل جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروائیں، اپنے لیے جنت کا حقدار نہ بن جائیں، تو فرمایا وہ آدمی بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو گویا کہ 3 بہت بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، والدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طریقے سے
رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ. تو بھائی اس میں ہم جتنے گناہوں میں آج سے پہلے ملوث ہیں، آج اگر ہم اللہ سے توبہ نہ کریں، رمضان کا مہینہ گزر جائے تو پھر بربادی میں کیا شک ہوگا. جب دعا کرنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب جبریل علیہ السلام، اور پھر بھیجنے والے اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، تو پھر بربادی میں کیا شک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. آمین کا مطلب اے اللہ اس دعا کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف، توبۃ نصوحا، پکی ٹھکی توبہ، سچی توبہ، دل کی گہرائی سے توبہ. اور دل کی گہرائی سے توبہ بھی بہت آسان ہے. بس گزشتہ گناہ پہ نادم ہو جو آج تک کیا غلط کیا، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو اور اس کام کو ابھی چھوڑ دیں. یہ تینوں معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، اس کے اور رب کے معاملہ ہیں، بندہ اور رب کا معاملہ ہے. اتنا آسان ہے. دیکھیے بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی کے لیے فرمایا کہ تب معافی ہوگی جب اپنے آپ کو قتل کرواؤ. جب تک اپنے آپ کو قتل نہیں کرواؤ گے اس وقت تک معافی نہیں ہوگی. اور قربان جائیں، اسلام میں اتنی نرمی ہے کہ کوئی ایسا گناہ جس میں حد جاری ہوتی ہے، خصوصاً ڈاکے کے بارے میں قرآن کریم میں ذکر ہے، ڈاکہ حد جاری ہوتی ہے. لیکن اس نے جب ڈاکہ ڈالا تھا اور پھر کچھ عرصہ اتنا لمبا گزر گیا، کافی عرصہ گزر گیا اور اس نے اپنے اعمال ٹھیک کر لیے. بعد میں اس کا پتہ چلا کہ اس نے فلاں زمانے میں ڈاکہ ڈالا تھا، تو اس کو دنیاوی سزا بھی معاف ہو جاتی ہے. دنیاوی سزا قرآن کریم میں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. مگر جو شخص توبہ کر لے تمہارے قابو پانے سے پہلے، حکومتی دباؤ سے پہلے، حکومت کی پکڑنے سے پہلے، انہیں سچے دل سے توبہ کر لی. پہلے ڈاکہ ڈالتا تھا، کچھ عرصہ ہو گیا، توبہ کر لی، معافی مانگ لی اللہ سے، تبلیغی جماعت میں چلا گیا، داڑھی رکھ لی، نمازیں پڑھنا شروع کر دی، نیک بن گیا. اب سال دو سال بعد پتہ چلا کہ اس نے تو ڈاکہ ڈالتا تھی. اچھا یہ جماعت میں گیا، پکا سچا گیا، سچی دل سے توبہ کر لی، اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، تو شریعت کہتی ہے کہ دنیاوی جو سزا ہے وہ بھی معاف. سبحان اللہ، کتنا اللہ کا فضل ہے. کیونکہ سزا دینے کا مقصد تو اس کی اصلاح ہے نا بھائی. سزا دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے دنیا میں؟ تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے. نکالا لما بین ایدیہم، یعنی عبرت کے لیے سزا دی جاتی ہے تاکہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے، اور لوگ بھی صحیح ہو جائیں. اور جب وہ خود ہی صحیح ہو گیا تو بس ختم بات، اس نے خود ہی توبہ کر لی، اللہ نے اس کو توفیق تھا. بنی اسرائیل کے لیے معافی کا اعلان یہ تھا کہ جب تک اپنے آپ کو قتل نہیں کریں گے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس وقت تک تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. اور ہمارے لیے بھائی دنیا کا کوئی بھی جرم ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. صرف اتنی سی بات ہے، شرمندگی ہو، ندامت ہو کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، آئندہ نہیں کروں گا، اور اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے. یہ تین کام کر لے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، میں اور آپ عزم اور ارادہ کریں، انشاءاللہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا باقی نہ ہو جو اپنے گناہوں سے معافی نہ مانگے. ایک ہی گن دیکھیں، سب سے بڑی ولایت اور تقویٰ للہیت کیا ہے؟ اللہ سے گناہوں سے معافی مانگ، گناہوں سے بچنا. ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کا ولی کون ہے؟ جو گناہوں سے بچتے ہیں. متقون کا معنی بچنے والے ہیں. تو بھائی ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی بن جائیں، اللہ کے دوست بن جائیں. تو اللہ کا دوست
اور اللہ کا ولی بننے کے لیے کیا کافی ہے؟ بس گناہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے معافی مانگ لیں۔ تو انشاءاللہ یہ 3-4 دن باقی ہیں، 4 دن کا بھی پتہ نہیں، بس آج کا دن آخری سمجھیں، زندگی کا آخری دن سمجھنا چاہیے ہر دن کو، بھائی کیا پتہ یہ آخری دن ہو۔ ہر ساتھی عزم اور ارادہ کر لے کہ میں اپنے سارے گناہوں سے معافی مانگوں، میں گناہوں کو چھوڑوں گا۔ ابھی گناہوں کو فرصت مت دیں بھائی، اب یہ ارادہ نہ کریں ابھی دیکھتا ہوں، ابھی کر لوں گا، آہستہ آہستہ ابھی دیکھتا ہوں، نہیں، آپ کے کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی عذر کام نہیں آئے گا، کوئی عذر کام نہیں آئے گا، آپ کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی تم کرو، میں ذمہ دار ہوں، جھوٹ ہے، دنیا کا جھوٹ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں تم گناہ کرو ہم تمہارا بوجھ اٹھائیں گے، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، کہتے جی ہم تمہارے گناہوں کو اٹھا لیں گے۔ فرمایا کچھ بھی ان کے گناہوں کو یہ نہیں اٹھائیں گے، ہاں انہوں نے ان کو ترغیب دی اس کا مزید بوجھ بھی اٹھائیں گے، اس کا گناہ اس کو اپنی جگہ ملے گا، لیکن اس نے دوسرے کو گناہ کی دعوت دی تو خود گناہ کرنے کا بھی گناہ ملے گا، دوسروں کو گناہ کی دعوت دینا یہ الگ گناہ ہے، اس کا گناہ بھی ملے گا، لیکن اس کے گناہوں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَوْزَارَهُمْ وَأَوْزَارًا مَّعَ أَوْزَارِهِمْ، اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اس کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جو دوسروں کو انہوں نے برائی کی دعوت دی۔ اس لیے اس دھوکے میں مت رہیں بھائی میں تو گناہ کر رہا ہوں، فلانے نے ذمہ داری قبول کر لی، کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، قیامت کے دن جب گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوگا کوئی آدمی، اس کے کندھے پر اللہ گناہوں کا بوجھ ڈال دیں گے، مر رہا ہوگا، پس رہا ہوگا، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہوگا، موت نہیں آئے گی لیکن اس کے نیچے دب رہا ہوگا جیسے کسی پر پہاڑ آگے گر جائے، چیخ و چلا رہا ہوگا، ارے خدا کے بندو آؤ تھوڑا سا یہ میرا وزن میرے کندھے سے ہٹا دو، تھوڑا سا ادھر کر دو، ادھر کر دو، تھوڑا سا ہاتھ لگا لو۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، ایک ذرہ بھی دوسرا اس کی مدد نہیں کرے گا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ شخص جس کو بلایا جا رہا ہے یا جو بلانے والا ہے باپ کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، ماں کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، بیوی بچے کیوں نہ ہو، کوئی بھی نہیں اٹھائے گا۔ ہر آدمی کہے گا کہ آج تو میں اپنی مصیبت میں پڑا ہوا ہوں، مجھے تیری فکر نہیں۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ارے اپنے گناہوں کا بوجھ میں اٹھا لوں بڑی بات ہے، میں تو اپنے کیے کا جواب دوں بھائی، تیری طرف میں نہیں دیکھ سکتا۔ یبصرونہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں لوگ کبھی بیوی کا بہانہ، کبھی بچوں کا بہانہ، کبھی رشتہ داروں کا بہانہ کر کے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن انہی بیوی بچوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر کے دکھائیں گے، ارے دنیا میں جس کا نام لیتا تھا آج دیکھ تجھے کیا کر رہے ہیں، تو ذلیل ہو رہا ہے وہ دیکھ بھی نہیں رہے تجھے۔ یبصرونہم، اور پھر انسان تمنا کرے گا اے اللہ آج میں بڑی قربانی دے سکتا ہوں، دنیا میں جن بیوی بچوں، بھائی بیٹے، والدین کی وجہ سے میں نے تجھے ناراض کیا، خاندان کی وجہ سے تجھے ناراض کیا، اے اللہ آج میں ان سب کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اے اللہ میرے بیٹوں کو آج ہلاک کر دے، میرے والدین کو ہلاک کر دے، میرے بیوی بچوں کو ہلاک کر دے، میرے سارے رشتہ دار خاندان والوں کو ہلاک کر دے۔ دنیا میں خاندان کے بھی وجہ سے انسان گناہ کرتا نا نہیں، پھر بھائی اس پر بس نہیں، یہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے مبالغہ کی باتیں نہیں کر رہا۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، روح زمین پر ساری انسانیت کو تباہ کر دے، اللہ مجھے بچا لے۔ یہ انسان اتنا حریص ہے،
ہر آدمی یہ کہے گا اے اللہ سارے انسانوں کو تباہ کر دے، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اس کے بدلے میں کیا کر دے، ایک مجھے بچا لے، ثُمَّ يُنْجِيهِ، اللہ پھر مجھے نجات دل مل جائے۔ اللہ فرمائے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں۔ یہ تو جہنم کے شعلے ہیں جو ظالم، جابر، گناہگار، فاسق، فاجر کو لپٹ کر رہیں گے، بھون کر رکھ دیں گے، نزاعۃ للشویٰ، کھال کو کھیڑ دیں گے، پیچھے جانے والا، آگے جانے والا سب کو پکڑ لے گی جہنم کی آگ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے بھائی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں اور آپ ارادہ اور عزم کر لیں، ہم سچے دل سے گناہوں سے معافی مانگیں گے نا انشاءاللہ بھائی، سب دل سے معافی مانگیں گے نا بھائی۔ کوئی ایک ایسا نہ ہو بھائی جو یہ کہ کل نہیں، ابھی معافی مانگنی، ابھی معافی مانگنی، دل سے ارادہ کر لیں۔ یقین جانے واللہ العظیم ممبر رسول پر محراب میں بیٹھ کر میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ، میرا نہیں، میں کون ہوتا ہوں۔ دل سے ارادہ کر لیں، ہم یہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے، سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے، سب اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ دل سے ارادہ کر لیں، ہم اپنے سارے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، خفیہ گناہوں سے بھی معافی مانگتے ہیں، اعلانیہ گناہوں سے بھی معافی مانگتے ہیں، چھپ کر جو کرتے ہیں وہ ان سے بھی معافی مانگتے ہیں، رات کے اندھیروں میں کرتے ہیں ان سے بھی معافی مانگتے ہیں، دن کے اجالے میں کرتے ہیں ان سے بھی معافی مانگتے ہیں، فیس بک پر، یوٹیوب پر، کسی اور چینل پر بے حیائی اور یعنی فحاشی، ناچ گانے، ان سب چیزوں کو جس میں ہم جب ملوث ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھوں کے پورے قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہم پر لعنت برسائیں گے یہ ہاتھوں کے پورے، ہماری نگاہیں، ہماری آنکھیں ہم پر لعنت فرمائیں کہیں گی۔ ان سارے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، انشاءاللہ معافی مانگتے نا بھائی، دل سے سب گناہوں سے اللہ تعالیٰ معافی مانگتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین رمضان مبارک کی رحمتیں، برکتیں اور سعادتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ آخری بات مختصر سی ہے یہ کہ دیکھیے رمضان مبارک کے مہینے میں ماشاءاللہ تمام مسلمان، خصوصاً اہل پاکستان، ہندوستان، مدارس دینیہ کے ساتھ بہت اچھا تعاون کرتے ہیں۔ یہ مدارس دینیہ، یہ الحمدللہ علماء، مفتیان کرام، بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے اولیاء اللہ ہمارے یہاں جو نظر آتے ہیں، وہ سب انہی مدارس کا فیض ہے۔ لاکھوں حفاظ کرام، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں یہ مدارس کا فیض ہے، اور الحمدللہ یہ مدارس اہل خیر حضرات کے تعاون سے اور اخلاص سے چلتے ہیں، پوری چلا رہے ہیں الحمدللہ، اسی کا فیض ہے۔ ہمارے حکومت کے بجٹ سے جو ادارے چل رہے ہیں، ان اداروں کا حال بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ اس بارے میں بہت سارے لوگ، لازمی بات ہے کہ شیطان تو مدارس کے خلاف ہیں، غلط پروپیگنڈا، غلط ذہن سازی کی جاتی ہے۔ بعض لوگ بظاہر وہ اچھے اعلان ہوتا ہے، لیکن وہ اصل میں شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار مدرسے کب تک یہ چندوں پر چلتے رہیں گے، یہ چندے ہی مانگتے رہتے ہیں، گویا کہ چندوں پر چلنے والے ادارے برے ہیں۔ بھئی میرا سوال یہ ہے، ہماری مسجدیں 1400 سال سے چل رہی نا بھئی، ہمارا اگر مدارس سے ہم سب کا تعلق نہیں ہے تو مسجد سے تو مسلمانوں کا تعلق ہے یا نہیں ہے؟ بھئی مسجد سے ہم سب کا تعلق ہے یا نہیں؟ ساری مسجدیں چندوں پہ چلتی ہیں، کون سی مسجدیں بغیر چندے کے چلتی ہیں؟ اور اکا دکا مسجدیں ہمیں جو معلوم ہیں بغیر چندوں کے چلتی ہیں، ان کا برا حال ہے۔ جو چندوں پہ چلتی ہیں وہ اچھی چلتی ہیں ماشاءاللہ، اور جو شخصی طور پر چلاتے ہیں اس کا حال جب اچھا ہوتا ہے تو مسجد پہ خوب خرچ ہو رہا ہوتا ہے، اور جب حال برا ہو جائے، کیونکہ سب سے پہلے تو میں نے اپنے آپ کو پالنا ہے نا، بعد میں مسجد کو پالوں گا۔ جب میرا حال خراب ہو گیا تو مسجد کا حال بھی خراب ہو گیا۔ کئی مسجدیں اس کی مثالیں ہیں، یہاں ممبر پہ بیان کرنا مناسب۔ تو ساری 1400 سال سے ساری مسجدیں، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی وہاں سے لے کر آج تک، مسجدیں کیسے چلتی ہیں بھائی؟ بتاؤ بھائی کیسے چلتی ہیں؟ چندوں سے چلتی ہیں۔ تو چندوں پہ چلنا کوئی بری بات نہیں ہے،
جتنے رفائی ادارے ہیں، ہسپتال ہیں، انڈس ہسپتال کراچی کا بہت بڑا ماشاءاللہ ادارہ ہے، لاکھوں لوگوں کا علاج ہوتا ہے فی سبیل اللہ، اور پرائیویٹ ہسپتالوں سے بھی بہترین علاج ہوتا ہے۔ عام بعض لوگ کہتے ہیں یہ آغا خان دوسرا نمبر کا آغا خان ہے، بھائی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ چلتا کس سے؟ بھائی بتائیں نا کس سے چلتا ہے؟ چندوں سے چلتا ہے۔ ہر روڈ پر، ہر گلی کوچے میں، ہر چوک پر اس کے بورڈ لگے ہیں بڑے بڑے، انڈین ہسپتال سے بڑھ کر آپ کے چندوں پر فلاں کام ہوگا۔ جتنے رفائی ادارے روڈوں پر آپ دیکھتے ہیں، لوگوں کو، غریبوں کو کھانے کھلا رہے ہیں، اور چرسیوں کو کھانے کھلا رہے ہیں، اور مالیوں، وہ جو ہیرونچی وغیرہ ان کو بھی کھانے کھلا رہے ہیں، سب کو کھلا رہے ہیں نا بھائی۔ وہ کس سے چلتے ہیں؟ چندوں سے چلتے ہیں، چلتے ہیں۔ تو یہ ایک بات کی تھی، چندوں سے کب تک چلیں؟ قیامت تک چندوں پر چلیں گے انشاءاللہ۔ بولے انشاءاللہ کب تک چلیں گے؟ قیامت تک چلیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدارس کی بنیاد چندوں پر رکھی ہے۔ مدارس کی بنیاد کسی شخص سے واحد پر، فرد واحد پر نہیں رکھی، سب مسلمانوں پر رکھی ہے۔ 10 بیٹھ جائے تو 10 اور پیدا ہو جاتے ہیں، 10 نہیں چلائیں گے تو 20 اور چلانے والے بن جائیں گے۔ تو اس لیے مدارس کے چندے کوئی بری بات نہیں ہے۔ بہت سارے سکول چندوں پہ چلتے ہیں۔ ہمارے جتنے سرکاری اسپتال ہیں، جنرل اسپتال، سول اسپتال، اس میں بڑی بڑی بلڈنگیں چندوں سے بنتی ہیں، اس میں بہت ساری دوائیاں چندوں سے ملتی ہیں، سب جگہ۔ بلکہ ہمارا ملک چندوں پہ چل رہا ہے بھائی، بس نام بدل گیا۔ IMF سے تعاون ہے بھائی، ایڈ مل گئی، فنڈ مل گیا، نام دوسرے ہے، تو چندوں پہ نا بھائی۔ تو چندوں پہ چلنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ میں مسلمانوں سے درخواست اور گزارش کرتا ہوں، یہ علماء کرام نے بڑے حضرات کی طرف سے خصوصی پیغام آیا، ماشاءاللہ اس سال لوگوں نے فلسطین کے مسئلے میں خوب تعاون کیا، اور کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ۔ فلسطین کے مسئلے کے لیے ابھی بھی بیدار رہنا ہے، اسرائیلی مصنوعات سے مکمل بائیکاٹ کرنا ہے، ہم سے کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ کم از کم درجہ یہ کہ ہم بائیکاٹ کریں اور ان کے ساتھ تعاون و مدد بھی کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، مدارس دینیہ کی مثال آپ کے اپنے گھر کے اخراجات کی ہیں۔ ہمیں فلسطین کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے اور مدارس کو بھی نہیں بھولنا۔ یہ مدارس سال بھر لاکھوں حفاظ تیار کرتے ہیں، لاکھوں طلباء کرام تیار کرتے ہیں، دن میں 3 وقت ان طلباء کرام کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کا علاج معالجہ کرتے ہیں، اتنے لاکھوں اساتذہ کرام کو تنخواہیں دیتے ہیں۔ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا حصہ الحمدللہ اس کے ساتھ منسوب ہے، اور دین کا بہت بڑا شعبہ اس کے ساتھ زندہ ہے۔ قرآن، وحی الہی اور شریعت مطہرہ کی حفاظت کا سب سے بڑے مرکز ہیں، اسلام کے مراکز ہیں، دینی تعلیم کے بہت بڑے مراکز ہیں، اس کے علاوہ ہمارے یہاں کوئی اور مرکز نہیں ہے۔ تو اس کا خیال بھی ضرور کرنا ہے، جتنا ہو سکے ان کے ساتھ بھی تعاون کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں دین کے ہر شعبے پر کے لیے محنت کرنے کی اور اس پر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، ایک اور بات آخری بہت ضروری کہنی تھی، یہ بھی بڑوں کی طرف سے، بھائی بہت سارے لوگ جو ہے نا فلسطین کے نام پر بغیر کسی رسید کے اور بغیر کسی دستاویز کے چندے کر رہے ہیں۔ عام لوگ آ جاتے، کھڑے ہو جاتے اور جی فلسطین کے نام پر چندے کرتے ہیں۔ یہ پورا تصدیق کر لیں کہ واقعی اس کا فلسطین سے تعلق ہے، یعنی ہمارے ملک کی یہ وبا ہے کہ بھئی جعل سازیاں بہت ہوتی۔ اس لیے آپ صحیح اداروں کے ساتھ تعاون کریں، جو ان کے بیت السلام ٹرسٹ سے یا سب سے بہترین جامعہ دارالعلوم کراچی الحمدللہ اس کا ایک پورا اکاؤنٹ ہے، اس کے ذریعے سے آپ تعاون کریں تو بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔